الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باب فی المعتکف یعود المریض ویشہد الجنائز۔ معتکف کا مریض کی عیادت کرنے کا بیان اور معتکف کا جنازہ میں شریک ہونے کا بیان۔ یہ عنوان قائم کیا امام ابن ماجہ نے، اور اس عنوان کے تحت وہ اپنی سنن ابن ماجہ میں دو حدیثیں لائے، ایک 1776 اور دوسری 1777۔ اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ کہتی ہیں ان کنت لادخل البیت للحاجۃ والمریض فیہ، اگر میں گھر میں کسی ضرورت کے لیے داخل ہوتی اور گھر میں مریض ہوتا، فما اسأل عنہ الا وانا مارۃ، تو میں چلتے چلتے مریض کا حال چال پوچھ لیتی۔ قالت، آپ کہتی ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل البیت الا لحاجۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر کسی حاجت کے لیے۔ اذا کانوا معتکفین، جب آپ اعتکاف میں ہوتے۔ تو یہ حدیث اپنے معنی میں ظاہر ہے، سند کے اعتبار سے بالکل صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث پر تمام ائمہ کا عمل ہے اور امت کا عمل ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اعتکاف بیٹھا ہے، مرد ہے یا عورت، جو بھی مرد و عورت اعتکاف بیٹھے، وہ اپنی اعتکاف گاہ سے کسی حاجت طبعیہ کے علاوہ باہر نہیں جا سکتا۔ مثلا مرد مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے تو مرد جو ہے وہ مسجد سے کسی ضرورت اور حاجت کے بغیر باہر نہیں جا سکتا۔ حاجت کیا ہو سکتی ہے؟ حاجت یہ ہو سکتی ہے کہ بندہ ایسا ہے، اس کو کھانا لا کر دینے والا کوئی نہیں، پانی لا کر دینے والا کوئی نہیں، تو وہ اپنی ضرورت کے لیے پانی باہر سے لا سکتا ہے اور اپنے گھر میں جا کر کھانا لا سکتا ہے۔ گھر میں بیٹھ کے کھا نہیں سکتا، سحری افطاری کا کھانا کھائے گا مسجد میں بیٹھ کے۔ البتہ اگر کھانا لا کر دینے والا کوئی نہیں تو یہ خود جائے اور کھانا لے کے فوراً واپس آ جائے، تو اتنا وہ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر مسجد میں وضو خانہ نہیں بنا ہوا، مسجد سے باہر وضو خانہ ہے، تو وہ وضو کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، اور وضو کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو صرف وضو ہی کرے گا۔ اسی طرح مسجد میں اگر باتھ روم نہیں بنے ہوئے تو پاخانہ پیشاب کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ یہ حاجت طبعیہ ہیں۔ ان حاجت طبعیہ کی ادائیگی کے لیے معتکف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، باقی کسی بھی اپنے کام کاج کے لیے، کسی مریض کی عیادت کے لیے، کسی جنازہ میں شرکت کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ ہاں، جب وہ پیشاب کے لیے، پاخانہ کے لیے، کھانا لینے کے لیے مسجد سے باہر نکلا، راستے میں کسی شخص سے ملاقات ہو گئی، اس نے اسے سلام کہہ دیا، اس نے جواب دے دیا، یہ کافی ہے۔ چلتے چلتے اس نے اس کا حال پوچھ لیا، اس نے اس کا پوچھ لیا، نہ وہ رکا نہ یہ رکا، تو یہ جائز ہے۔ ایسے ہی چلتے چلتے اگر مریض سے ملاقات ہو گئی، بیمار سے ملاقات ہو گئی، اور اس نے پوچھ لیا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، بس اتنا پوچھ سکتا ہے۔
جیسے سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں فما اسأل عنہ الا وانا مارتن، اگر گھر میں کوئی مریض ہوتا، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، گھر سے مراد یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے جو کمرے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے، بیچ میں ایک بڑا صحن تھا اور سائڈوں پہ کمرے بنے ہوئے تھے، تو آپ رضی اللہ عنہا ظاہر ہے طبی حاجت جسے ہم بیت الخلاء کہتے ہیں، اس کے لیے اپنی اعتکاف گاہ سے، اپنے حجرے سے، اپنے کمرے سے باہر نکلتی تھیں۔ تو جب آپ یہ جو آپ فرما رہی ہیں لا ادخل البیت للحاجت، میں گھر میں داخل ہوتی تھی حاجت کے لیے، مطلب اپنے حجرے سے باہر نکل کے میں اپنے گھر کے صحن میں جو مشترکہ صحن تھا تمام ازواج مطہرات کا تھا، اس میں جب جاتی، اعتکاف والے کمرے سے نکل کے صحن میں جاتی، تو اگر وہاں کوئی مریض مل جاتا تو میں مارتن چلتے چلتے اس کا حال چال پوچھ لیتی۔ یہ پہلے سیدہ عائشہ نے اپنا عمل بیان کیا اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا کہ لا يدخل البیت الا لحاجت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت طبعیہ کے علاوہ یعنی پخانہ پیشاب کے علاوہ مسجد سے باہر تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مریض اپنی کسی حاجت طبعیہ کے لیے، کھانا لینے کے لیے، پانی لینے کے لیے، پخانہ پیشاب کے لیے مسجد سے باہر جائے اور راستے میں مریض سے ملاقات ہو جائے تو پھر وہ مریض کا حال چال پوچھ سکتا ہے، مریض کی عیادت کر سکتا ہے، ویسے باقاعدہ عیادت کے ارادے سے، عیادت کی نیت سے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور یہ حال ہے اس بندے کا جس بندے کو گھر میں، جس کو گھر سے کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے، اور اس بندے، اس معتکف کا ہے جس کی مسجد میں وضو خانہ مسجد کے ساتھ متصل نہیں ہے اور طہارت خانہ مسجد سے متصل نہیں ہے۔ آج کل چونکہ مسجدیں ایسی بن گئی ہیں کہ وہاں پہ مسجد سے متصل وضو خانہ ہوتا ہے اور طہارت خانہ لیٹرینیں بنی ہوتی ہیں، لہذا آج کے معتکف کو ان کاموں کے لیے بھی مسجد سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ پہلے ہوگا، ایسا ہوتا ہوگا کہ کسی کو کھانا لا کر دینے والا نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں ہے۔ اب تو جو اعتکاف بیٹھنا چاہے تو بہت سارے مسلمان الحمدللہ، اگر اس کی کوئی سحری افطاری کروانے والا نہ ہو تو بہت سارے محلے دار، رشتہ دار، دوست احباب اس کو سحری افطاری کا بندوبست کر دیتے ہیں اور اسے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ مسجد میں ہی اس کو ہر سہولت مہیا ہو جاتی ہے۔ تو آج کل تو بالکل کسی معتکف کو مسجد سے باہر جانے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ یہی ہے کہ اس کی ساری ضرورتیں مسجد یا مسجد سے متصل جگہ میں پوری ہو جاتی ہیں، لہذا آج کل اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی عورتیں گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، تو اصل میں جو عورت کا اعتکاف ہے وہ اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں کرے گی، ایسی جگہ میں جہاں اس نے مسجد بنا رکھی ہے، یعنی مسجد البیت۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھروں میں رہائش کے کمروں کے ساتھ ساتھ لوگ ایک چھوٹی سی جگہ مختص کر لیتے تھے نماز کے لیے، مسجد کے طور پہ، جسے مسجد بیت کہا جاتا تھا۔ اب مکان چھوٹے ہو گئے، جگہ مختصر ہو گئیں، تو لوگوں نے مسجدوں کو گھروں میں بنانے سے ہاتھ کھینچ لیا، اور اب رواج نہیں رہا کہ ہر گھر میں ایک مسجد بھی ہو۔ لہذا جو عورت، خاتون خانہ اعتکاف کرنا چاہے کسی اپنے کمرے میں، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اس کمرے کو مسجد کا درجہ دے۔ کیا کرے؟
مسجد قرار دے کہ یہ کمرہ میری مسجد ہے، جب وہ کمرہ مسجد بن جائے اس کی نیت کے حساب سے، اب وہاں اعتکاف بیٹھ جائے، اب اس کمرے سے اس کا باہر جانا جائز نہیں ہے بلا ضرورت۔ ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ وہی کھانا لانے والی، وہی جناب پخانہ پیشاب لیٹرین والی۔ تو آج کل تو یہ بھی رواج ہے کہ کمروں کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں، تو جو خاتون خانہ اپنے کسی ایسے کمرے کو مسجد بنا کر اعتکاف بیٹھ گئی جس سے متصل باتھ روم بنا ہوا ہے، تو اسے تو اس حاجت کے لیے بھی گھر کے صحن میں اور دوسرے کمروں میں جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ اسی کمرے میں رہے گی اور گھر والے اس کو وہیں پہ کھانا مہیا کریں گے، اور اپنی حاجت طبیعہ کے لیے کمرے سے متصل باتھ روم میں وہ اپنے وضو کا اور طہارت کا اہتمام کر لے گی۔ تو لہٰذا یہ حدیث اپنے معنی میں ظاہر ہے، اور تمام آئمہ اربعہ کا اس پہ عمل ہے، اور آئمہ اربعہ کا یہی موقف ہے کہ اگر معتکف مسجد سے باہر بلا ضرورت و بلا حاجت نکلا اور اتنی دیر باہر نکلا رہا کہ جتنا ایک نماز کی ادائیگی میں وقت لگتا ہے، ایک نماز کی ادائیگی کے وقت کے مطابق مسجد سے باہر رہا بلا ضرورت و بلا حاجت، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ بات کہی کہ اگر آدھے دن یا آدھے دن سے زائد حصہ مسجد سے باہر رہا پھر ٹوٹے گا، لیکن امام صاحب کا دوسرا قول یہی ہے کہ اگر ایک نماز کی ادائیگی کی مقدار مسجد سے باہر رہا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس عنوان کے تحت امام ابن ماجہ جو دوسری حدیث لائے اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ 1777 نمبر حدیث ہے، جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعتکف یتبع الجنازۃ المعتکف یتبع الجنازۃ ویعود المریض۔ معتکف جنازہ پڑھ سکتا ہے اور مریض کی عیادت کر سکتا ہے۔ اب پہلی حدیث 1776 نمبر وہ کہہ رہی ہے کہ معتکف کچھ بھی نہیں کر سکتا بلا ضرورت اپنی اعتکاف گاہ سے باہر، اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ معتکف جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے اور مریض کی عیادت بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ بظاہر یہ تعارض ہے، تو یہ تعارض کوئی نہیں ہے، وہ صحیح حدیث ہے۔ 1776 نمبر حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، اس کو جمہور ائمہ محدثین نے اپنی اپنی صحیح میں اور اپنی اپنی جوامع میں اسے جمع کیا ہے اور لائے ہیں۔ وہ حدیث جو پیچھے گزری ابن ماجہ میں، یہاں ابن ماجہ میں 1776 نمبر ہے، اس کے علاوہ یہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں، امام مسلم نے صحیح مسلم اور دیگر سنن میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ رہی یہ حضرت انس بن مالک سے مروی حدیث، تو یہ سند کے اعتبار سے ضعیف حدیث ہے، یہ سند کے اعتبار سے ضعیف حدیث ہے، اور بعضوں نے اسے منکر کہا، بعضوں نے اس کے روات میں بعض لوگوں کو متروک الحدیث کہا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو حضرت انس بن مالک سے مروی حدیث ہے جس میں معتکف جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے اور مریض کی عیادت بھی کر سکتا ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، لہذا اس کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس پہ عمل نہیں ہوگا، نہ ہی اس پر عمل ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے اور علماء امت میں سے کسی کا بھی اس پہ عمل نہیں ہے۔ یہ متروک فی العمل حدیث ہے، موقوف عن العمل حدیث ہے، اور اس کے متروک اور موقوف عن العمل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے سند میں ضعف، اس کی سند میں ضعف جو ہے اس کی وجہ سے اس حدیث پہ عمل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اس حدیث کو کوئی بندہ دلیل بنا کر
معتکف جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا اور مریض کی عیادت بھی، کہ یہ حدیث قابل دلیل نہیں ہے۔ اس حدیث سے کسی مسئلے کا استنباط و استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دو حدیثیں امام ابن ماجہ لائے۔ پہلی حدیث اپنے معنی میں ظاہر ہے اور اس پہ امت کا عمل ہے، اور دوسری حدیث یہ متروک اور موقوف عن العمل ہے، اس پہ عمل نہیں ہے۔ مولا صلی وسلم